جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج سے ہم درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب انشاءاللہ روزانہ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے. اس مبارک مجلس کا ثواب بہت بڑا ہے. اس مجلس کا ثواب عظیم کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے. اس حدیث کے پیش نظر ہم سب مسلمانوں کو ایسی مجالس میں شرکت کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر اپنی مسجد میں اس درس قرآن کا اہتمام ہو تو اس میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھنی چاہیے. اگر مسجد میں نہ ہو تو جہاں بھی ایسی مجلسیں ہوں، یعنی درس قرآن کی مجالس ہوں، اس مجلس میں شرکت کرنا چاہیے. تو ہم درس قرآن شروع کرتے ہیں. درس قرآن شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو تفسیر کے متعلق ہیں جاننی ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں جان لیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ اپنے نفس سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے کسی معتبر عالم کی تفسیر سے یا کسی معتبر مفسر کے ترجمہ قرآن سے اس کی تفسیر کرنا چاہیے. تو ہم جس تفسیر کو اپنے پیش نظر رکھے ہیں وہ تفسیر ہے مفسر قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی. اس تفسیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفسیر کریں گے اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے آپ کو. تو سب سے پہلی بات، درس قرآن کے آغاز سے پہلے اور تفسیر کو سمجھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں ہیں جس کو ہم کو سمجھ لینا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات ہم آج یہ کریں گے کہ وحی اور اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، یہ قرآن کریم چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلی وحی کے بارے میں جو ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے، یعنی یہ قرآن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو گویا ایک وحی ہے یہ. اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ذمے اللہ رب العزت نے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ناگزیر ہیں. جب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی جو ضروری ہیں ان کے بغیر انسان چل نہیں سکتا ہے. ایک یہ کہ اس کائنات میں اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک وہ کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے، اس کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے
انسان کو بھیجا ہے چونکہ اس کو اس کائنات میں رہنا ہے، تو اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے ہو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دو کاموں کے لیے انسان کو اب علم کی ضرورت پڑے گی۔ علم کی ضرورت انسان کو ان دو کاموں کے لیے پڑے گی، اس لیے کہ جب تک اسے علم نہ ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں اور اس دنیا سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک یہ کہ انسان کے حواس، یعنی آنکھ ہے، کان ہے، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک علم حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے، یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، اور دوسری چیز جس سے وہ حاصل کرتا ہے وہ عقل ہے، اور تیسرا جس کے ذریعے سے علم اس کو حاصل ہوگا وہ وحی ہے۔ تو انسان کچھ باتیں اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے اور کچھ باتیں اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی نہ حواس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں نہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں، تو ان کا علم جو ہے وحی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے اس کو۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے، یعنی ان تینوں ذرائع میں ہر ایک ذریعے کی جو ہے ایک خاص حد اور ایک مخصوص دائرہ مقرر ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم جو ہے خالص عقل سے نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم جو ہے عقل کے ذریعے سے انسان کو نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یا ہم کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس دیوار کا رنگ جو ہے سفید ہے، لیکن اگر ہم یا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے دیوار کا جو رنگ ہے اس کو معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں وہ صرف چاہے حواس کے ذریعے سے معلوم کرنا تو نہیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہم یا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر جو ہے رک جاتی ہے، یعنی عقل کا دائرہ کار بھی ایک حد تک کام کرتا ہے، اور ایک حد پر جا کر وہ عقل جو رک جاتی ہے
اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے، اس کو نبی بناتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک ریوالور یا پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتا ہوں۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے، اور اس کا ٹریگر دبا کر میں یہ جان سکتا ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نالی کو سونگھ کر یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس یعنی آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کی ہیں۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس ریوالور یا پستول کو کس نے بنایا، تو میرے یہ ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچتا ہوں تو عقل مجھے بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے، یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور نہ میرے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا، مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ عقل سے میں سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے، جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم قرار دیا جائے، یعنی کون بے گناہ اور کون مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جائے، یعنی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس نے کسی بے گناہ کی، یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلا اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی، اس کے بارے میں عقل سے سوچتا ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوگی کا زخم دے دیا، بچوں کو بلا وجہ اس نے یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کر دیا۔ اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے، نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب یعنی ان کا محبوب ان کو واپس مل سکتا ہے۔
اس کے بجائے اگر قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی ہیں، اس لیے خالص عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہیں، اور نہ ہماری عقل، نہ آپ کی عقل، نہ میری عقل اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی، نہ میری عقل، یعنی اس موقع پر کوئی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے، جو اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جہاں عقل اپنا کام نہیں کرتی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے خالص عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے اس نے سفر پر روانہ کیا ہے، اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یہ جب اس نوکر کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر وہ نوکر جس کو ہم نے سفر پر بھیجا ہے، ہم نے اس کو سفر کا مقصد نہیں بتایا ہے، اور کس کام کے لیے ہم اس کو سفر پر بھیج رہے ہیں، اس کی ڈیوٹی سفر کے دوران کیا ہوگی، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ یا وہ نوکر کیسے اس سفر میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دے گا جب اس کو کوئی مقصد ہی معلوم نہیں ہے؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے
جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی رسالت ہے۔ اب اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔